بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ 7واں سبق ہے۔ آپ متن کی عبارت دیکھیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا نَقَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ، آسان ہے، مدعا علیہ کے اوپر قسم واجب ہے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ مدعی پر گواہ واجب ہے، مدعا علیہ پر قسم واجب ہے۔ مدعی نے جب دعویٰ پیش کر دیا، مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے، یہ بھی اوپر بتایا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے مدعی کو بینہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر بینہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اب قاضی مدعا علیہ سے قسم لے رہا ہے تو وہ قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے۔ انکار کرنے کی وجہ سے اب قاضی فیصلہ کر دے گا مدعا علیہ کے خلاف۔ علی کا صلہ ضرر پر دلالت کرتا ہے، لام انتفاع پر اور علی ضرر پر۔ مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، وَلَزِمَهُ مدعا علیہ، اور مدعا علیہ پر لازم کر دے گا مدعی نے جو دعویٰ کیا کہ بھائی یہ قلم کا دعویٰ مدعی نے کیا تھا، اس جانور کا دعویٰ تمہارے اوپر کیا تھا، تم قسم کھانے سے انکار کر رہے ہو، اب یہ سامان تم مدعی کے حوالے کرو۔ شے مدعا کو مدعا علیہ پر لازم کر دیا جائے گا، حق کی ادائیگی۔ ہمارے نزدیک ترتیب یہی ہے کہ مدعا علیہ نے جیسے ہی قسم کھانے سے انکار کیا، مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور شے مدعا کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، مدعا علیہ نے اگر قسم سے انکار کیا تو اب مدعی سے قسم لی جائے گی۔ یہ اختلاف اوپر گزر چکا ہے۔ ہمارے نزدیک مدعی سے کسی بھی حال میں قسم نہیں لی جائے گی، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کئی صورتوں میں مدعی سے بھی قسم لینے کے قائل ہیں۔ مدعا علیہ نے جب قسم سے انکار کیا فوراً قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ مدعی سے کہے گا قسم کھاؤ کہ یہ قلم تمہارا ہے، یہ جانور تمہارا ہے، قسم کھاؤ۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعی، یا معروف پڑھیں لا يقضي به۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاضی اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، یعنی محض مدعا علیہ کے انکار کرنے کی وجہ سے، بل يرد اليمين على المدعی، بلکہ قسم وہ لوٹائے گا مدعی پر، مدعی سے بولے گا تم قسم کھاؤ۔ جب مدعی قسم کھا لے تب جا کر قاضی فیصلہ کرے گا۔ ہمارے نزدیک یہ ترتیب نہیں، ہمارے نزدیک اولاً البینہ، بینہ پیش کرے، مدعی نہیں ہے اس کے پاس بینہ، مدعا علیہ قسم کھا لے، اگر انکار کرتا ہے قسم کھانے سے تو قاضی مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کر دے گا۔ شے مدعا کو، اس شے کو جس کا دعویٰ ہوا، مدعا علیہ پر لازم کر دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، بلکہ مدعی سے اس کے بعد قسم لی جائے گی۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، فَإِذَا حَلَفَ، جب مدعا علیہ قسم کھا لے، اب یہ مسئلہ الگ ہے، یقضی بہ، نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چل رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے گی۔ اگر مدعا علیہ نے انکار کیا، مدعی قسم کھا لیتا ہے تو فیصلہ کر دیا جائے گا مدعی کے قسم کی وجہ سے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سنیے۔
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدعی سے کیوں قسم لینے کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آگے لأن سے آ رہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب مدعا علیہ نے قسم کھانے سے انکار کیا تو یہاں پر دو احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی قسم سے پرہیز کر رہا ہو، کہ جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم جانتے ہوئے اگر کوئی قسم کھائے تو آپ نے پڑھا ہوگا یمین غموس ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے آدمی ایسا شخص، اور اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی کفارہ ہی نہیں کہ کفارے سے گناہ زائل ہو سکے۔ جھوٹی قسم کھانے سے بچ رہا ہے وہ، یہ بھی احتمال، اور یہ بھی احتمال ہے کہ سچی قسم سے وہ احتیاط کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سچ ہوتے ہوئے بھی قسم نہیں کھاتے کہ اللہ کے نام کو، مبارک نام کو، بابرکت نام کو ہم کیوں استعمال کریں؟ تو مدعا علیہ جو قسم سے انکار کر رہا ہے، دونوں وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جان رہا ہے کہ بھائی میں قسم کھاؤں گا تو جھوٹا ہو جاؤں گا، سامان تو ہے ہی مدعی کا، جان رہا ہے وہ، اور یہ بھی جان رہا ہے کہ سامان تو میرا ہے، لیکن کیوں میں اللہ کے نام کو استعمال کروں؟ سچی قسم سے وہ احتیاط کر رہا ہے۔ تورع کا ترجمہ پرہیز سے کیجئے اور ترفع کا ترجمہ احتیاط سے کیجئے۔ اچھا، جب دونوں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے جھوٹی قسم سے پرہیز کر رہا ہو اور سچی قسم سے وہ احتیاط کر رہا ہو، تو معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ جب مشتبہ ہو گیا تو مدعا علیہ کے انکار کرنے کی وجہ سے قاضی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ قاضی ہرگز فیصلہ نہیں کرے گا مدعا علیہ کے انکار کے بعد، بلکہ مدعی سے اس کے بعد قسم لی جائے گی۔ یہ دلیل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ مدعا علیہ جو قسم نہیں کھا رہا، ہو سکتا ہے جھوٹی قسم سے بچنا چاہ رہا، اور ہو سکتا ہے سچی قسم سے کہ ہے سامان مدعا علیہ کا، وہی مالک ہے، لیکن پھر بھی وہ سچی قسم نہیں کھانا چاہ رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے کہ اللہ کے مبارک نام کو میں دنیا کی معمولی چیز کے لیے، ادنا چیز کے لیے کیوں استعمال کروں؟ معاملہ مشتبہ جب ہو گیا، لہذا وہ فلا ينتصب حجت مع احتمال، لہذا وہ حجت اور یہ انکار کرنا حجت اور دلیل نہیں بنے گا اس احتمال کے ساتھ۔ جب یہ انکار کرنا دلیل نہیں تو اب مدعی سے قسم لی جائے گی۔ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي دلیل الظہور، مدعی جب قسم کھا لے گا تو یہ دلیل ظہور ہے، اس کا دعویٰ ظاہر ہو جائے گا، اس کی ملکیت ظاہر ہو جائے گی، فَيُصَارُ إِلَيْهِ، اس کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ یہ یہاں تک دلیل تھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہتے ہیں کہ مدعی سے بھی قسم لی جائے گی۔ اب اپنی دلیل، احناف کی دلیل سنیے۔ ہمارے نزدیک انکار کے بعد مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ مدعا علیہ سے قسم لی گئی، لیکن وہ قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے، تو احناف کہتے ہیں دو وجہ ہو سکتی ہے انکار کی، یا تو یہ کہ وہ انکار کر کے گویا اقرار کرنا چاہ رہا ہے کہ سامان اسی کا ہے، مقر ہے، وہ انکار کی وجہ سے گویا وہ اقرار کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی سامان مدعی ہی کا، تو دے دیا جائے گا اس کو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مقر نہ ہو بلکہ بازل ہو۔ بازل ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی چیز دلیری کے ساتھ خوشی سے کسی کو دے دے۔ مدعا علیہ قسم کھانے سے انکار کر رہا، تو گویا یہ سوچ رہا کہ میں اللہ کے مبارک نام کو کیوں میں استعمال کروں، میری چیز ہے، میں دے دیتا ہوں خوشی سے، آخر سامنے والا تو میرا بھائی ہے، دے دوں۔ ایسے شخص کو بازل کہا جاتا ہے، جو دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنی چیز دوسرے کو دے دے۔ تو مدعا علیہ کا قسم سے انکار میں دونوں احتمال ہے، مقر ہو یا بازل ہو۔ جب مقر ہے تب بھی دے دینا چاہیے، اس نے اقراری کر لیا گویا در پردہ، اور بازل ہے کہ خوشی اور ہمت اور جرت کے ساتھ اپنا سامان وہ کسی کو دینا چاہ رہا۔ اس لیے احناف کے نزدیک مدعا علیہ نے جیسے ہی انکار کیا، اس مدعا علیہ کو مقر مانتے ہوئے یا بازل مانتے ہوئے سامان مدعی کو دے دیا جائے گا۔ وَلَنَا أَنَّ النُّقُولَ دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ بَازِلًا أَوْ مُقِرًا، ہماری دلیل کی قسم سے انکار دلالت کر رہا ہے اس کے بازل ہونے پر۔ بازل کا مطلب ہمت، جرت، دلیری کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ اپنا سامان کسی کو دے دینا،
اور مقیر گویا اقرار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے انکار اس لیے قسم سے کر رہا ہے کہ اس کے دعوے کا اقرار کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً وہ یمین پر اقدام کرتا، یعنی قسم کھا لیتا۔ کیوں قسم کھانے پر اقدام کیوں کرتا؟ قسم کھانے میں دو فائدے، ایک واجب کی ادائیگی، اقامتاً للواجب، مدعا علیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ذریعے قسم کو واجب کیا، والیمین علی من انکر، علی وجوب کو بتلاتا ہے، تو قسم کھانا اس کے اوپر واجب تھا، تو قسم کھانے میں اس کے دو فائدے تھے، واجب کی ادائیگی، اور دوسرا فائدہ کیا تھا؟ اپنی ذات سے ضرر کو دور کرنا، دفع للضرر، ضرر کیا دور ہو کہ اگر قسم کھا لے تو سامان اور سامان کا بدل اس کو دینا نہیں پڑے گا، ضرر سے مراد یہی بدل المال ہے، بدل الدعوہ ہے، دعوے کا جو بدل ہے اس سے بچ جائے گا قسم کھانے کی وجہ سے۔ تو قسم میں دو فائدے اس کے لیے تھے، واجب کی ادائیگی اور ضرر کو دور کرنا۔ فائدے کے ہونے کے باوجود وہ قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے، احناف کہتے ہیں تو پھر اس کو باذل مانیں گے یا مقر مانیں گے، اور باذل یا مقر مانتے ہوئے شیء مدعا کو مدعا علیہ پر واجب کر دیا جائے گا، فیترجح ھذا الجانب، لہذا یہ پہلو راجح ہوگا۔ اب جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مدعی سے قسم لی جائے گی اگر مدعا علیہ نے انکار کر دیا، صاحب ہدایہ ان کی دلیل کو رد کر رہے، ولا وجہ لرد الیمین علی المدعی، مدعی پر قسم لوٹانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لما قدمنا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم پہلے بیان کر چکے، اشارہ ہے وہ حدیث کی طرف جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تقسیم فرما دی، گواہ مدعی پر، یمین منکر پر تقسیم کر دی، اور تقسیم شرکت کے منافی ہے، جو یہ دلیل پانچویں سبق میں گزر چکی ہے۔ اسی لما قدمنا ہو سے پانچویں سبق میں جو بات بیان کی گئی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے مدعی سے قسم نہیں لیں گے، چونکہ مدعی سے قسم لیں گے تو شرکت ہو جائے گی، اور تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنا آسان فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔